حدیث نمبر 3805 حدثنا الحسن بن صباح البزاز وحدثنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربيعي هو ابن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وفي الباب عن ابن مسعود هذا حديث حسن وروى سفيان الثوري هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربيعي عن ربيعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير نحوه وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث فربما ذكره عن زائدة عن عبد الملك بن عمير وربما لم يذكر فيه عن زائدة. روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربيعي عن ربيعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ربيعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد والوں یعنی حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی پیروی کرو. اس باب میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے. یہ حدیث حسن ہے. سفیان ثوری نے اسے بواسطہ عبد الملک بن عمیر مولا ربیعی اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. ہم سے احمد بن منی اور کئی دوسرے حضرات نے بواسطہ سفیان بن عیینہ عبد الملک بن عمر سے اس کے ہمانہ حدیث بیان کی. یہ حدیث بواسطہ ربیعی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سندوں سے بھی مروی ہے. اس حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً آگے بھی ایک واقعہ آ رہا ہے کہ خاتون آئی اور پوچھی کہ میں دوبارہ آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پاؤں تو اپنے مسائل میں کس سے رجوع ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر آؤ آئندہ سال اور مجھے نہ پاؤ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اپنے مسائل حل کرو. تو آپ نے اس میں شیخین کی اقتداء ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا. اس سے بھی محدثین استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا. تمام لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی بغیر کسی اختلاف کے. حدیث نمبر 3806 حدثنا سعید بن یحیی بن سعید الاموی حدثنا وکیع عن سالم بن العلاء المرادی عن عمرو بن حرم عن ربیعی بن حراش عن حذیفہ قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر وعمر. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا میں خود سے نہیں جانتا کہ کتنی مدت تمہارے درمیان رہوں گا. درایت کہتے ہیں اصل میں قیاس کے ذریعے اور عقل اور ظن تخمینے کی بنیاد پر اندازہ کرنا. یعنی میں ظن سے گمان کی بنیاد پر یہ تخمیناً میں نہیں کہہ سکتا کہ میری مدت تمہارے درمیان کتنی رہے گی, میں کب تک تمہارے درمیان رہوں گا. میرے بعد والوں کی پیروی کرو. یہ فرما کر آپ نے ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی طرف اشارہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا قیاس کے ذریعے اندازے سے ظن اور تخمینے سے کہ میری مدت تمہارے درمیان کتنی رہے گی. ہو سکتا ہے کہ میرا وصال ہو جائے تو پھر اس کے بعد تم کو مسائل میں رجوع کرنے کے لیے ان دو شخصیتوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا. میرے بعد پس لہٰذا تم میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرو. پھر آپ نے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی طرف اشارہ فرمایا. اس سے محدثین اور مفسرین یہ استدلال کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً آپ نے ذکر فرما دیا کہ میرے بعد خلافت کی ذمہ داری سنبھالیں گے ابوبکر, پھر ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہما. حدیث نمبر 3815 حدثنا ابو موسیٰ اسحاق بن موسیٰ الانصاری حدثنا معن هو ابن عیسیٰ حدثنا مالک بن انس عن هشام بن عروة عن ابی عائشة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس فقالت عائشة یا رسول اللہ ان ابا بکر اذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فأمر عمر فليصلي بالناس. قالت فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فأمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابي موسى بن عباس وسالم بن عبيد.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کا وقت قریب آیا، آپ بیمار ہو گئے اور نماز پڑھانے کا مسئلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہو کہ امامت کریں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو نہیں سنا سکیں گے۔ آپ کے مقام پر، آپ کے مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رونا تھمے گا نہیں، روتے رہیں گے اور رونے کی وجہ سے قرات ہوگی، لوگوں کو آواز لوگوں تک نہیں پہنچے گی۔ انتہائی رقیق القلب ہیں اور وہ آپ کے عاشق ہیں، محب ہیں، آپ سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں۔ آپ کے مقام پر کھڑے ہو کر وہ اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، رونے کی کیفیت ان پر طاری ہوگی، گریہ وزاری کی، اور رونے کی وجہ سے لوگوں تک آواز نہیں پہنچ سکے گی۔ لہٰذا آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یعنی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ عذر پیش کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رقیق القلب ہیں، انتہائی نرم دل ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق ہیں کہ آپ کے مقام پر جب کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے تو ان پر ایک کیفیت طاری ہوگی اور وہ رو دیں گے، رونے کی وجہ سے پھر لوگوں تک آواز نہیں پہنچ سکے گی۔ لہٰذا عمر رضی اللہ عنہ سے فرمائیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو آپ نے انکار فرما دیا، پھر یہی فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو کچھ نہیں سنا سکیں گے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیجیے اور یہ کہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ تحمل نہیں کر سکیں گے، رو دیں گے اور رونے کی وجہ سے ان کی آواز پست ہو جائے گی، لوگوں تک قرات کی آواز نہیں پہنچے گی۔ لہٰذا آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت حفصہ نے ایسا ہی کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو یوسف علیہ السلام کی صواحب ہو، یعنی یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر جیسے عورتیں انگلیاں کاٹتی تھیں، یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں زلیخا کا جو واقعہ ہے امرأۃ العزیز، تو وہاں پر امرأۃ العزیز یعنی زلیخا کی سہیلیاں لعن طعن کرنے لگی تھی اور برا بھلا کہنے لگی تھی کہ یہ غلام کے عشق میں گرفتار ہے۔ تو پھر وہ ایک واقعہ ہے طویل۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ حجت کرنے والی ہو خواہ مخواہ، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے کہا میں نے تو تم سے کبھی بھلائی پائی ہی نہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہی کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں صراحتاً بیان کر دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی آپ کے بعد خلافت کی ذمہ داری سنبھالیں گے، مسلمانوں کے امور کی نگرانی کریں گے، اور آپ سے بڑھ کر افضل ساری مخلوق میں کوئی نہیں ہے انبیاء کے بعد۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے اشارتاً اور کنایتاً بھی نامزد فرما دیا۔ اسی لیے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دینی امور کے لیے منتخب فرمایا، امامت جو دین کے کاموں میں سب سے بڑا شرف ہے، سب سے بڑا مقام و مرتبے کا حامل ہے، ایسی چیز کے لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا انتخاب فرمایا تو پھر ہم اپنے دنیاوی معاملات کے لیے کیوں آپ کو منتخب نہ کریں۔ بہرحال اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے، اس میں صاف اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نائب رسول ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔
حدیث نمبر 3816 حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي وحدثنا احمد بن بشير عن عيسى بن ميمون الانصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره هذا حدیث غریب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہوں کسی دوسرے کو امامت کرنا مناسب نہیں ہے، یعنی جس جگہ، جس قوم میں، جس مجلس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں کوئی دوسرا امامت نہیں کر سکتا، کیونکہ سب سے زیادہ افضل اور بہترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، تو آپ سے بڑھ کر جب کوئی معزز اور مکرم نہیں ہے تو پھر امامت کا شرف بھی اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ موجود ہیں تو آپ ہی امامت کے زیادہ لائق ہیں۔ حدیث نمبر 3819 حدثنا عبد محمد اخبرنی یعقوب بن ابراہیم بن سعد حدثنا ابی عن ابیہ قال اخبرنی محمد بن جبیر بن مطعم ان اباہ جبیر بن مطعم اخبرہ ان امرأة اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکلمته فی شیء فامرها بامر فقالت ارأیت یا رسول اللہ ان لم اجدک قال ان لم تجدینی فاتی ابا بکر هذا حدیث صحیح۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور کسی معاملے میں گفتگو کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی بات کا حکم فرمایا۔ پھر اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے تو صحیح اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جانا۔ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی وہ خاتون کسی معاملے میں گفتگو کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا، تو وہ خاتون عرض کی کہ اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پاؤں، یعنی آپ کا اگر وصال باکمال ہو جائے تو پھر میں اپنے مسائل میں کس کی طرف رجوع کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس جانا۔ اس میں بھی صریح اشارہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے۔